مفتی صاحب جب امام نماز پڑھا رہا ہو اس میں اللہ اکبر سمی اللہ لمن حمیدہ کہے اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے تو ہمیں بھی پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ کوئی مقتدی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، اس میں امام اللہ اکبر امام نے کہا زور سے، تو مقتدی اللہ اکبر کہے گا نہیں کہے گا؟ امام رکوع میں جائے گا اللہ اکبر کہے گا تو مقتدی کہے گا نہیں کہے گا؟ سمی اللہ لمن حمیدہ کہے گا نہیں کہے گا؟ اور سجدے میں جا کر مقتدی امام کے ساتھ امام کے پیچھے جب نماز پڑھ رہا ہو تو سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ یا رکوع میں سبحان ربی العظیم یہ ساری چیزیں پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ یہ اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، کن چیزوں کو ہمیں پڑھنا ہے امام کے پیچھے، کن چیزوں کو نہیں پڑھنا ہے۔ قرات جو ہے نا، جو قرآن کا پڑھنا ہے قرات، تو اس میں امام نے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی، تو جو قرات وہ کرے گا تو قرآن کا پڑھنا واجب ہے اور قرآن کا سننا فرض ہے۔ تو جب امام پڑھا رہا ہو نماز اور اس میں قرات کر رہا ہو زور سے بلند آواز سے، جہری نماز پڑھا رہا ہو، تو مقتدیوں کو چاہیے کہ دھیان لگا کے کان لگا کے اس کی تلاوت کو سنیں، اس سے نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے۔ اور مقتدی کو مسلک حنفی میں، یعنی کہ حنفی مسلک میں مقتدی جو ہوگا وہ امام کے پیچھے، یعنی کہ جو امام پڑھ رہا ہے نا سورہ فاتحہ قرات کر رہا ہے تو اس کو نہیں پڑھے گا، صرف خاموشی سے وہ سنے گا نہیں پڑھے گا۔ اور جو اس کو فالو کر رہا ہے، اب بہت ساری ایسی نمازیں بھائی ظہر میں امام پڑھ ہی نہیں رہا ہے، بہت خاموشی کے ساتھ پڑھ رہا ہے، مقتدی کیا کرے؟ تو اس میں مقتدی اس میں بھی کچھ نہیں پڑھے گا، وہ خاموش رہے گا، کھڑا رہے گا، چونکہ اس نے نیت باندھی ہے پیچھے اس امام کے، تو وہ امام کو فالو کر رہا ہے، جو ارکان ہے وہ امام ادا کرے گا اور آپ امام کو فالو کریں گے۔ اب رہی بات اللہ اکبر کہنے کی، سجدے میں تسبیح پڑھنے کی پیچھے مقتدی کو کہ وہ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، جو امام پہلے اللہ اکبر کہہ کے جو نیت باندھے گا تو یہ اللہ اکبر آپ کو امام کے ساتھ کہنا ہے، اور اللہ اکبر امام زور سے کہے گا اور آپ کو مقتدی کو خاموشی کے ساتھ اللہ اکبر کہنا ہے۔ اس کے بعد ثنا پڑھنا ہے، مقتدی بھی ثنا پڑھے گا، لیکن اس وقت میں پڑھے گا اگر فوراً امام کے ساتھ اس نے نیت باندھی ہے تو پھر تو وہ ثنا پڑھے، لیکن اگر دیر ہو گئی ہے یا رکوع میں آ گیا ہے یا دوسری رکعت میں پہنچا تو پھر اسے ثنا نہیں پڑھنا ہے، جو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اس کو پھر نہیں پڑھنا ہے۔ لیکن اگر امام کے ساتھ ہی آپ نے نیت باندھی ہے تو پھر اس دوران آپ کو ثنا پڑھنا ہے، سبحانک اللہم آپ پڑھیں گے۔ رکوع میں جانے کے بعد جب امام اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائے گا تو آپ کو اللہ اکبر کہنا ہے، لیکن خاموشی سے کہنا ہے۔ اس میں وہ سبحان ربی العظیم پڑھے گا، آپ بھی اس میں سبحان ربی العظیم پڑھیں گے خاموشی سے، امام بھی اس میں خاموشی سے پڑھتا ہے۔ لیکن جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا، یعنی کھڑا ہوگا رکوع سے، تو پھر آپ کو سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہنا ہے، بلکہ آپ کو کہنا ہے ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد بھی آتا ہے، تو ربنا لک الحمد آپ کو کہنا ہے۔ جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے رکوع سے اٹھے تو آپ کو ربنا لک الحمد کہنا ہے۔ پھر جب وہ سجدے میں جائے گا اور اللہ اکبر کہہ کے جائے گا تو پھر آپ کو بھی اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جانا ہے۔ اچھا، من میں نہ کہیں، اس میں افضل طریقہ یہ ہے کہ انسان اتنی دھیرت سے کہے کہ برابر والا نہ سنے، لیکن خود کی زبان سے نکلے وہ الفاظ کو خود محسوس کر لے، خود سن لے۔ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جانا ہے، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے، باقی تشہد بھی پڑھنا ہے، درود شریف بھی مقتدی کو پڑھنا ہے، دعائے معصورہ بھی پڑھنا ہے، یہ تمام چیزیں جو دعائیں اور اذکار ہیں ان تمام چیزوں کو پڑھنا ہے۔ صرف قرات جو ہے، جو امام سورہ فاتحہ پڑھتا ہے سورت ملاتا ہے، امام کے پیچھے مقتدی کو قرات نہیں کرنا ہے، اور سورہ فاتحہ یا اس کے ساتھ جو سورت ملائی جا رہی ہے اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ باقی ثنا بھی پڑھے اگر شروع سے آ جائے، اور رکوع کی تسبیح بھی پڑھے گا، سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ بھی کہے گا، اللہ اکبر اور بھی کہے گا، اور جب سمیع اللہ لمن حمیدہ امام کہے تو پھر وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کی جگہ ربنا ولک الحمد کہے گا، اور جب امام سلام پھیرے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو پھر مقتدی وہ بھی خاموشی سے دھیرت سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ